ٹل جاؤ، تانوں کہہ رہے ہیں ٹل جاؤ. ہم نے ہر ایکشن سے کہتا رہا ہوں، پیشن گوئی کر دی تھی. 12 جولائی تک بچیں، حکومت بھی بچے، اپوزیشن بھی. نالج آف 7 میں جو 3 بجے فیصلہ آنا ہے وہ نالج آف 7 کے مطابق اس پہ خان صاحب اڑ جائیں گے. یہ جو فارمولا، یہ ایکسپیرینس ثابت ہو گیا کہ 3 بجے والا جو فیصلہ نالج آف 7 کے مطابق میں نے وینس کا کہا تھا وہ اڑ گئے. حامد خان صاحب کو قانونی ذمہ داریاں دو، کیونکہ وہی چابیاں جانتے ہیں کیسے نکالنا ہے. ہم جونیئرز ہیں، وہ سینئرز ہیں. نیوز ون میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. میرے ساتھ دبنگ شخصیت موجود ہیں، انٹرنیشنل آسٹروپامسٹ بھی ہیں، جعفر کا علم بھی رکھتے ہیں اور سینئر قانون دان بھی ہے. قانون پر بھی بڑی گرفت ہے ان کی، اور ان کی جو پریڈکشنز ہیں پوری دنیا میں دھوم مچاتی ہیں، اور ایسی کمال کی پریڈکشن کرتی ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ پریڈکشنز آپ کی پوری ہوئیں اور کچھ ابھی تک پینڈنگ ہے. ایک پوری ہوئی کہ عدت کیس میں سزا برقرار رکھی جائے گی اور وہ برقرار ہے. اب آگے کیا سوچتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جب یہ کیس جائے گا یہ خان کے حق میں آئے گا یا وہاں پر بھی اگینسٹ چلے گی ہوا؟ عمران احمد خان صاحب کا جو میں بات کرتا رہا کہ 12 جولائی تک جو سیارہ مریخ ہے وہ ایریز میں ہے. 12 جولائی تک بچیں، حکومت بھی بچے، اپوزیشن بھی بچے. اور یہ بھی کہتا تھا ٹل جاؤ ٹل جاؤ ٹل جاؤ، اور اکثر میں غصے میں بھی ایسے کہتا تھا اے ٹل جاؤ، تانوں کہہ رہے ہیں ٹل جاؤ. اب میں ہر ایکشن سے کہتا رہا ہوں، وہ بات نہیں سمجھ آئی. اب 12 جولائی سے پہلے عمران احمد خان صاحب کا جو معاملہ آیا تھا عدت والے کیس میں، وہ دن جمعرات کا تھا. وہ تاریخ خان صاحب کے لیے سوٹ کرتی تھی، لیکن دن جمعرات بھی خان صاحب کے لیے سوٹ کرتا تھا. لیکن جو 7 تھی، آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ میرے پاس نالج آف 7 کا نالج بھی ہے جو میں نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ 7 نالج آف 7 میں جو 3 بجے فیصلہ آنا ہے وہ نالج آف 7 کے مطابق وینس کی 7 پہ، جس پہ خان صاحب اڑ جائیں گے. ریحام خان صاحب 7 کی تھیں، وہ وینس کی 7 وینس کی مالکن تھی. عمران خان صاحب کے لیے، مریخ کے لیے وینس اچھی نہیں ہوئی، ڈیفیم ہوئے. محترمہ بشرا ریاض وٹو صاحبہ وہ 3 وینس کی مالک ہیں، بشرا ریاض وٹو. اور عمران خان صاحب سمجھ رہے، لوگوں نے کہا خان صاحب جو ہیں ان کی وجہ سے وزیر اعظم بن رہے ہیں. میں یہ کہتا تھا کہ ان کی وجہ سے نہیں بن رہے، خان صاحب نے وزیر اعظم بننا ہی بننا ہے ان کی وجہ سے، بلکہ اڈیالہ یونیورسٹی جا رہے ہیں کیونکہ وینس خان صاحب کے لیے اچھی نہیں ہے. اور یہ دلیل، یہ جو فارمولا، یہ ایکسپیرینس ثابت ہو گیا کہ 3 بجے والا جو فیصلہ نالج آف 7 کے مطابق میں نے وینس کا کہا تھا وہ اڑ گئے. اب عدالت عالیہ میں جانا ہے. اب اس سال کا بادشاہ بھی مریخ ہے، اور مریخ کے جو الفابیٹ ہیں الف عین لام، یہ والے ایریز میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں عدالت عالیہ 2 آئین کی مالک ہے. بالکل ہی سپریم کو وہ عدالت عالیہ جائیں گے، عدالت عالیہ یہی کہے گی جی مین اپیل جو کیس چل رہا ہے مین اپیل میں ہے، اس طرح کی بات آئے گی. تو خیر یہ کام کہتے ہیں نا پنجابی توتی تھوڑی لمبی ہو گئی ہے. وہ 15 دن کا وہ مہینہ اور 15 دن والا جو ایک فارمولا وہ بھی ہے، وہ میں نے بتایا تھا، لیکن یہ اس طرف چلی گئی بات. لیکن یہ بات وہی میں نے جو کر دی ہے کہ مین اپیل کی بات آئے گی تو اس میں ان کو جانا پڑے گا، کر سکتے ہیں، ادھر جانا چاہیے میرے مطابق قانون کے حوالے سے. دوسری چیز، نکل آئیں گے اس معاملے سے، یہ بات نہیں ہے. علم پہ ہی آ گیا میں، نکل آئیں گے اس معاملے میں. نالج آف جعفر سے بتا رہا ہوں کیونکہ خان صاحب کو جو بھی فائدہ، جو بھی ریلیف، جو بھی بریت ملنی ہے وہ عدالت عالیہ سے، ڈبل آئین سے ملنی ہے، کیونکہ خان صاحب خود عمران ہیں، آئین سے ہیں، ان کو ملنی ہے وہیں سے، اور عدالت عظمیٰ سے ملنی ہے. صرف ٹائم کو ہے، وہ آگے ہو رہا ہے. وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کچھ وکلا حضرات سے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ غلط ہیں، کچھ اس طرح ہینڈل نہیں کر سکے. اور میں نے ہمیشہ بارہا یہ کہا کہ حامد خان صاحب یا خواجہ حارث صاحب جو ہیں نچلی کورٹس پہ بھی آئیں، اس میں کام کریں اور آگے اچیومنٹس ملیں. فواد چودھری نے یہ الزام لگایا کہ حامد خان گروپ پی ٹی آئی کو برباد کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حامد خان گروپ پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ثابت ہوگا؟ دیکھیں، میں نہیں یہ سمجھتا. حامد خان صاحب ہمارے سینئر ہیں، اور فواد چودھری صاحب کبھی وہ پریکٹس میں ہوتے ہیں، کبھی وہ نہیں بھی ہوتے ہیں. ابھی تو وہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ حامد خان صاحب میں ہیں، پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ انہوں نے کرنا ہے. باہر تو اس وقت جو ہے عمران خان صاحب تو اندر اڈیالہ یونیورسٹی ہوں، باہر تو وہ کہہ لیں لفظ وہ مجھے نہیں بولنا چاہیے، سیٹوں پہ لڑائیاں چل رہی ہوں گی. ابھی تو ہم بن جائیں، یہ سیکٹری بن جائیں، ہم وہ بن جائیں. لیکن موجودہ صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں، میں شروع سے 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو بھی موجودہ قیادت ہے یا سابقہ قیادت تھی، جو عمران خان صاحب کو نکال کے، وہ تو بانی ہے پی ٹی آئی ہیں، ان پہ میں نے بارہا یہ کہا حامد خان صاحب کو لائیں نچلی عدالتوں میں جہاں سے کیس سٹارٹ ہوتے ہیں، یا خواجہ حارث کو 2 ایچ کے مالک ہیں. حامد ایچ سے ہیں، حامد صاحب کا لکی نمبر 2 ہے، خان کا لکی نمبر 279 ہے. خواجہ حارث صاحب
ایچ میں ہیں, ان کا لکی نمبر 2 ہے, مون سے تعلق ہے, مون کو تقویت مل رہی ہے. اور اب میں یہ دیکھ رہا ہوں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, میں نالج آف جفر سے کہہ رہا ہوں بات, میں فواد چودھری کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, یا کسی نے بھی کوئی بیان دیا ہو حامد خان صاحب کے خلاف یا جو بھی, میں اس پہ بیان پہ نہیں آ رہا, میں جفر سے کہہ رہا ہوں حامد خان صاحب کو قانونی ذمہ داریاں دو, کیونکہ وہی چابیاں جانتے ہیں کیسے نکالنا ہے. ہم جونیئرز ہیں, وہ سینئرز ہیں, ان پہ ذمہ داریاں جب دو گے تو خان صاحب, حامد خان صاحب باہر نکال دیں گے. میں اس چیز پہ بھی اختلاف رکھتا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ آنا ہے, یہ سن لیں, ادھر بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کو نہیں ہونا چاہیے تھا, وہاں پہ حامد خان صاحب کو ہونا چاہیے تھا, وہاں پہ خواجہ حارث صاحب کو ہونا چاہیے تھا. اب آپ دیکھ لیجئے گا, میں ایک بات کرتا تھا کہ 29 جون کو جو ہے شنی سیدھی ہو جائے گی, اس کے بعد پی ٹی آئی کو فائدے ملیں گے, لیکن بحثیں تو ہو گئی ہیں, سارا کچھ ہو گیا. فیصلہ مخصوص نشستوں کا بھی پی ٹی آئی کے خلاف آئے گا, فیصلہ مخصوص نشستوں کا بھی حامد خان کے خلاف آئے گا. اگر وہ ادھر حامد خان صاحب ہوتے, خواجہ حارث صاحب ہوتے تو کچھ پاسی بلٹ جاتی. لیکن اب میں کہتا ہوں یہ 8-5 کا یا 9-4 کا فیصلہ آئے گا. کس کے حق میں؟ حکومت کے حق پہ. اب یہ مخصوص نشستیں جو مال غنیمت سمجھ کے لے گئے تھے وہ ان کی ہیں. ایک بات اور بتا دوں, وہ یہ ہے کہ حامد خان کا وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے, ان کا جو اپنا پارٹی کا جو آئین ہے, اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کوئی بھی غیر مذہبی جماعت ہم میں شامل نہیں ہو سکتی. از نمبر 1. تو وہ سیٹیں تو پکی گئیں. اگلا فیصلہ میں نے یہ بتا ہی دیا ہے, کھل کے ہی بتا دیا ہے کہ ہاتھ سے بازی نکل گئی. غلطیاں کیا ہیں کہ حامد خان صاحب کو, خواجہ حارث صاحب کو آپ نے نہیں ڈالا. اور اگر ہم سلمان اکرم راجہ بہت سینئر وکیل ہیں, میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, اصل میں وہ تو خود جیتے ہوئے بیچارے ہار گئے. ایم این اے سیٹ جو تھی, جو علیم خان, وہ جہانگیر خان صاحب گروپ میں, اون چودھری صاحب کے بچے لکھتے, ان کے سٹار تو بیچارے کے ریورس تھے. قانون کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدت کیس کا کیا بننے والا ہے؟ ہائی کورٹ میں اس کیس کا کیا فیصلہ آئے گا؟ او بھائی بات یہ ہے, قانون کے حوالے سے بھی اگر دیکھو بطور وکیل, تو عدت کا معاملہ تو بھائی وہ بتانا ہے عورت نے, شریعت میں بھی بتانا ہے عورت نے. ہم علماء کرام بھی سارے سوچ رہے ہیں, ہمارے علماء کرام, میرے بڑے بھائی بھی عالم ہیں, وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ قانون دان بھی سوچ رہے ہیں, اور میں بھی سوچ رہا ہوں, شرمندہ ہو رہا ہوں یار, ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہ ہمارا ملک, اس میں یہ ہو کیا رہا ہے, سمجھ سے بات ہے. خیر جو بھی ہے, جب ججمنٹ ریزرو ہوئی تھی نا 2 دن کے لیے عدت والے معاملے میں, مجھے شک تو وہیں بھی پڑ گیا تھا, میں خان صاحب ٹھوک جائیں گے. اور دوسری چیز, یہ تو اتنا سا ایک فیصلہ ہونا تھا, بیل گرانٹیڈ 2 دن لیے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے سے تو اڑنا تھا, اور میں نے ہمیشہ ہی کہا ہے کہ نیچے سے خان صاحب اڑ جایا کریں گے, کیونکہ جو ہماری نچلی عدالتیں ہوتی ہیں اتنا وزن بھار نہیں لیتی. اگر کوئی بہت بڑا فراڈ بھی ہو جائے نا, کوئی 20 لاکھ کا ہو گیا ہے, ادھر وہ نیچے بھار نہیں لیتی عدالت, بھار لیتی ہیں عدالت عالیہ, عدالت عظمیٰ. تو عدالت عالیہ سے, عدالت عظمیٰ سے کلیئر ہونا ہی ہونا ہے خان نے. اب اور اس یہ اگر یہاں سے کلیئر کوئی اور پرچہ ڈال دیں گے. بات ہے ہینڈ شیک کی, کب ہوتا ہے. خیر 12 جولائی کے بعد جو ہے باتیں کچھ بہتر کی طرف آئیں گی. 12 جولائی سے پہلے پی ٹی آئی پھنسی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کو بھی کہتا ہوں, حکومت کو بھی کہتا ہوں, لوگوں کو بھی کہتا ہوں, قانون کو ہاتھ پہ نہیں لینا. حکومت کو بھی یہ کہوں گا فرنٹ فٹ پہ نہ آئیں, جو آج بیجو کو پھر کل کاٹنا پڑے گا. چلیں جی, انہوں نے پریڈکٹ کر دیا ہے اور ساری انفارمیشن آپ نے جانی. دبنگ شخصیت ہیں, انٹرنیشنل آسٹروپامسٹ ہیں. اگر آپ اپنے دل کے احوال جاننا چاہتے ہیں, ڈیٹ آف برتھ کمنٹ سیکشن میں ان کے سینڈ کر دیں. ان کے اپنے چینل پر آ کر, ان کا نمبر اسکرین پر چل رہا ہے, آپ ان کو فون بھی کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.